الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليه طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا تذکرہ کیا گیا تھا. عام طور سے جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹی قسم بہت کھاتا ہے. تو جھوٹی قسم کھانے والا انسان چاہے جتنی باتیں آپ کے سامنے کرے، ایسے لوگوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں. پھر جھوٹے لوگوں کے کچھ اوصاف بھی ہوتے ہیں، وہ ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں، وہ طعن زنی کرنے والا، چغلی کھانے والا بھی ہوتے ہیں، مال خرچ کرنے سے روکنے والا اور خیر کے راستے سے منع کرنے والے بھی ہوتے ہیں. علاوہ اسے ازی وہ حد سے تجاوز کرنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے. وہ کڑیل یا اڑیل قسم کا، اجڑ قسم کا بھی انسان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے نسل کا بھی عطا پتہ نہیں ہوتا. ایسے لوگ اپنے مال اور اپنی اولاد کی کثرت کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. پرانی آیات کو پہلوں کی کہانی تصور کرتے اور کراتے ہیں. معاشرے میں ان کی ناک اونچی رہے، ان کی شان برقرار رہے، اس کے لیے لمبی لمبی لنتھرانیاں بھی کرتے ہیں. قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ ہر ایسے جھوٹے قسم کھانے والے انسان کی بات میں آپ نہ آئیے گا. اگر کوئی انسان کسی اچھے انسان کی بات نہیں مانتا ہے، اس کا صحیح مشورہ قبول نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ایک واقعہ کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے، جس سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ایک دنیاوی اعتبار سے اچھا انسان آپ کو صحیح مشورہ دے اور آپ اس کے مشورے کے مطابق عمل نہ کریں تو دنیاوی نقصان آپ کو ہو سکتا ہے. تو نبی آخرت کے اعتبار سے صحیح مشورہ دینے والا اور صحیح راستے پر چلانے والا ہے. اب ان کی بات کو ٹھکرا دو گے تو انجام کتنا خطرناک ہوگا اسے اپنے سامنے رکھو. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ان اہل مکہ کو ہم اسی طرح آزما رہے ہیں جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین. جب ان لوگوں نے آپس میں قسم کھا کر کہا تھا کہ بالکل صبح صبح اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے
یا اس کے غلے جات کو کاٹ کے لے آئیں گے۔ ولا یستثنون، اور ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو ان پر آپ کے رب کی جانب سے ایک عذاب آیا اس حالت میں کہ وہ لوگ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اس عذاب نے اس باغ کو یا اس کھیتی کو کٹی ہوئی شکل میں تبدیل کر دیا، باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتنادوا مصبحین، ان لوگوں نے آپس میں صبح صبح ایک دوسرے کو آواز دیا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر پھل توڑنا ہے یا باغ کو کاٹنا ہے، کھیتی کاٹنا ہے، تو بالکل صبح صبح تڑکے ہی اپنے کھیتی پر پہنچ جانا، اپنے کھیت پہ پہنچ جانا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ لوگ نکل پڑے اس حالت میں کہ وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے بات بھی کر رہے تھے۔ کیا بات کر رہے تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، یاد رکھنا آج کے دن تمہارے اوپر تمہارے کھیت اور باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی ہر دن قادرین، اور یہ لوگ صبح صبح چلے اس جوش و خروش کے ساتھ کہ ایسا کام ہم کر ہی لیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب ان لوگوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنا شروع کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اپنی کھیتی میں نہیں آئے ہیں۔ بل نحن محرومون، لیکن پھر قرائن سے پتہ چلا کھیتی تو یہی ہے۔ اب احساس ہوا اور کہنے لگے نہیں، شوم یہ قسمت، بدقسمتی ہے، ہم محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو لوگوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظلم کرنے والے گنہگار ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ان میں سے بعض کو دیکھ کر ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اور کہنے لگے ہائے افسوس، ہم لوگ تو شرکس بن گئے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہم کو بدلہ دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، ایسے ہی ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہے اگر لوگ جان لیں۔ یہ ہے واقعہ کی تفصیل کیا ہے اسے یاد رکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے چند دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی تھا بڑا امیر و کبیر، اور ساتھ ساتھ بڑا سخی و داتا بھی تھا۔ اس کے کھیت میں، اس کے باغات میں جو غلے جات ہوتے، جو پھل فروٹ ہوتے، اس میں غریبوں کا حصہ وہ ضرور رکھتے تھے۔ پھل توڑتے ہوئے کوئی آ گیا اس کو یوں ہی دے دیا، کھیت کاٹتے ہوئے کچھ آ گیا ویسے اس کو دے دیا۔ اس کے علاوہ اپنے مال میں غریبوں کا حق سمجھتا تھا، اور گھر لانے کے بعد بھی کچھ حصہ اپنے پاس رکھا تو کچھ غریب و نادار کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ یہ انسان اچھا تھا۔ اس کی موت واقع ہوئی،
تفسیری روایت کا خلاصہ۔ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب ان کے کئی لڑکے تھے، ان لڑکوں نے کہا کہ ابا جان تو ایسا کرتے تھے کہ کھیت کھلیانی سے سارا غلہ ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا، اور کچھ بچ کے بھی آیا تو اکثر مانگنے والے غریب و نادار آتے رہتے، اس میں بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی غریب کو اپنے کھیت میں گھسنے نہیں دیں گے، اپنے باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ابا کا زمانہ تھا، ان کا زمانہ گزر گیا، ہم لوگ کا دور ہے، ہم لوگ اپنے انداز سے کریں گے، جس کو جو دینا ہوگا دیا جائے گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے، ہم لوگ اپنے انداز میں کریں گے۔ اس کا باغ تھا، باغ کے درمیان جہاں درخت ہوتے ہیں لمبے لمبے، جہاں پھل ہوتے ہیں، وہیں بسا اوقات نیچے زمین کی کھیتیاں بھی ہوتی ہیں۔ دونوں انداز کا لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے۔ تو کہاں ایسا کرتے ہیں، جب باغ تیار ہو گیا یا پھل تیار ہو گیا، کھیتی تیار ہو گئی، کاٹنے یا توڑنے کا وقت آ گیا، تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کے بالکل اخیر حصے میں صبح سویرے چلے جائیں گے، جس وقت دوسروں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، خبر ہوگی تب تو آئیں گے۔ ہم لوگ چلیں گے رات کے اخیر حصے میں، صبح جب تک لوگ سو کے اٹھیں گے تب تک کاٹ کے لے کے چلے آئیں گے، کسی کو خبر بھی نہیں ہونا ہے۔ وہاں استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا کہ ایسا کر لیں گے۔ اس میں سے ایک بھائی جو سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ابا کی میراث ہے، ابا کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ابا تو غریبوں کی لین دین بھی کیا کرتے تو ان سے لینا دینا بھی تھا، بھائی ان کو مدد کرنا، ان پہ خرچ کرنا ان کا اپنا مزاج تھا، تو اس کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن اس ایک بھائی کی بات کسی دوسرے بھائی نے سنا نہیں، کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے، بھائی کھیتی ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، خرچہ ہم کرتے ہیں، ساری تگدو ہماری ہوتی ہے، اور یوں ہی بانٹ دیں گے، اس لیے ہم کسی کو خبر نہیں دیں گے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم اس مکہ والے کو اسی طرح آزما رہے ہیں جس طرح ہم نے باغ والے کو آزمایا تھا، اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا تھا۔ کب؟ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب ان لوگوں نے آپس میں قسم کھایا کہ ہم ضرور بالضرور صبح کے وقت میں اس باغ کا پھل توڑ لیں گے اور اس کے کھیت کو کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، لیکن استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ایسا ضرور کر لیں گے۔ لوگوں نے شام میں پلان بنایا، سویرے سو جاؤ، صبح تڑکے اٹھنا ہے، کھیت یا باغ میں پہنچنا ہے، پھلوں کو توڑنا اور کھیت کو کاٹنا ہے، لیکن کسی کو خبر ہونے نہیں دینا، ہم ضرور بھی ضرور کاٹ کے اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ ادھر بندوں کا پلان تھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان ہوا، تدبیر اللہ نے کی۔ فطاف علیہ طائف من ربک، اے نبی آپ کے رب کی جانب سے ان پر گردش آ گئی، عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی۔ مصیبت کیا آئی؟ اس حالت میں کہ یہ لوگ سو رہے تھے، ابھی سو ہی رہے، رات میں پلان تیار کیا صبح ایسا کریں گے، پلان تیار کرنے کے بعد سو گئے۔ اب ان کو کیا پتا کیا ہوا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسا دیا، پورا کھیت اور کھلیان کو جلا کے راکھ کر دیا، پھل بھی ختم، کھیتی بھی ختم، ایسا لگے کسرین جلی ہوئی کھیتی ہے جہاں راکھ گرد و غبار اڑ رہے ہیں۔ یہ در اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں کام تمام کر دیا۔ فتنادوا مصبحین، لوگ اسے اٹھے صبح سویرے، اپنے بھائیوں کو آواز دیا، ندا دیا، آواز دیا، اٹھو اٹھو چلو ٹائم ہو گیا ہے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر پھل توڑنے کا ارادہ ہے یا کھیت کے کاٹنے کا ارادہ ہے تو بالکل اپنے کھیت پہ صبح سویرے پہنچ جاؤ، اٹھو۔ رات کے اخیر حصے میں جگایا کہ صبح صبح ہم کھیت پہ پہنچ جائیں گے اور اسے پھل توڑ کے لے آئیں گے یا غلہ کاٹ کے لے آئیں گے۔ اٹھا دیا لوگوں کو، ایک جگہ جمع ہوئے، اب جانے لگے۔ قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ لوگ چلے اس حالت میں کہ وہ چپکے چپکے بات کر رہے تھے، سب بھائی لوگ بات کر رہے تھے کہ کانوں کان کسی کو خبر مت ہونے دینا،
चिल्लाओ کہ زور سے بولو کوئی جاگ جائے گا پھر پہنچ جائے گا. ایسا کرو ایک دم چپ کے بات بھی کرنا ہے اور نکل جانا ہے. کیا بات کر رہے تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. چل بھی رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے آج کوئی غریب و مسکین ہمارے باغ میں یا ہمارے کھیت پر پہنچنے نہ پائے. ابا کا دور گزر چکا، وہ بہت مار دیا کرتے تھے. تو ہمارا معاملہ ہے، بچے ہمارے زیادہ ہیں، کثیر الاولاد ہیں، خرچے ہمارے پورے نہیں ہوتے ہیں، ہم دوسروں کیا نگرانی کی نگہبانی کریں گے؟ اس لیے چپ چاپ ہم لوگ چلتے ہیں. آواز سے بات مت کرو، آہستہ آہستہ بات کرو، کوئی سننے نہ پائے، لیکن چپ سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو. اور یقین کرو کہ اولاً تو کسی خبر نہیں ہونا ہے کوئی مسکین پہنچ جائے، اور اگر کوئی مسکین پہنچ بھی گیا تو ایسی ناکہ بندی کرنی ہے کہ کوئی غریب اس کے باغ کے قریب بھی پہنچ نہ سکے. یہ بات کرتے ہوئے باغ کی طرف پہنچے. قرآن کہتا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. وہ لوگ چلے صبح صبح اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایسا کر ہی لیں گے، یعنی باغ کاٹ کے لے آئیں گے. کسی مسکین کے داخلہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، بانٹنے اور تقسیم کرنے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، نوبت نہیں آئے گی. ان کے جاگنے سے پہلے ہم یہ کام ضرور کر کے لے آئیں گے. ان لوگوں کا آپسی پلان بھی تھا، اس کے مطابق اس کی کوشش بھی ہوئی اور چل بھی دی. اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. پھر جب ان لوگوں نے اس باغ کو یا اس کھیت کو دیکھا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، کہا ہم تو بھٹک گئے. کل شام تک ہم نے دیکھا ہے کہ کھیت تیار ہے، درختوں میں پھل بالکل پکے ہوئے توڑنے کے قریب لائق ہے. آج یہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے درخت بھی ٹوٹے ہوئے، اس کا پھل ختم ہے، یہاں تو آگ لگی ہوئی ہے، گرد و غبار ہے، راکھ پڑا ہوا ہے. پتہ نہیں کسی دوسرے کھیت میں چلے آئے کہ اپنا ہی کھیت ہے. تو آپس میں پہلے شروع کیا کہنا کیا اِنَّا لَضَالُّونَ. ہم گمراہ ہو گئے، ہم بھٹک گئے، ہم بھول گئے، اپنے راستہ اپنی زمین تک پہنچے نہیں، اپنے باغ میں ہم پہنچ نہیں پا رہے. پھر بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. پھر آپس میں لوگوں نے کہا نہیں بھائی، کھیت تو وہی ہے، یہ نشانات تو وہی ہے، یہ جگہ تو وہی ہے. اب ان کو احساس ہوا نہیں بلکہ ہم لوگ تو محروم کر دیے گئے، اللہ کے عذاب سے دوچار کر دیے گئے. ہم نے اپنے باپ کے صحیح نظریہ اور صحیح طریقہ کو اپنانے کے بجائے منمانی کرنا شروع کیا تھا. یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ناپسند آئی. نتیجے کے طور پر اللہ نے اسے تباہ کر دیا. ہماری کھیتی تباہ ہو گئی، ہمارے باغ ختم ہو گئے. یہ محرومی کی بات ہے. یہ کب احساس ہوا؟ جب کھیت کھلیان کا معاملہ ختم اور پھل توڑنے کی بات کالعدم. پھل ہی نہیں ہے، درخت بھی ٹوٹے پڑے ہیں، نیچے جو کھیتیاں ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہیں، وہ جل کے خاکستر ہو گئے، راکھ بنے ہوئے ہیں. جہاں صاف ستھری جگہ تھی وہ کالی جگہ، گرد و غبار والی اور راکھ والی زمین دکھائی دے رہی ہے. اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے. تب کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اس میں سے جو سب سے بہتر بھائی تھا اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایسی حرکت مت کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیح کرو، جس اللہ نے دیا ہے اس کا نام لیا کرو، اس کے نام پر اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کرو. آخر ایک باپ کمانے والا سارے بھائی تم کھا ہی رہے تھے. ان کی کوشش کے نتیجے میں، ان کی محنت و مجاہدہ کے نتیجے میں ہمارا گھر تو آرام و سکون سے چل رہا تھا. آخر وہ طریقہ کیا تھا؟ اسی میں سے غلہ جات پیدا بھی ہوتے تھے، پھل توڑ کے بھی لاتے تھے، غریب و نادار کو دیا بھی کرتے تھے، سارا کام چل رہا تھا. وہ اللہ کو یاد بھی کرتے تھے. تم اللہ کو فراموش کر دیے اور اپنے قوت بازو پر اور اپنے باغ و کھلیان پر عقیدہ رکھ لے گی ہماری اسی سے زندگی چلنے والی ہے. تم نے اللہ کو فراموش کر دیا. کیا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، مراد اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اب بھائیوں کو احساس ہوا کہ یہ بھائی صحیح کہہ رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ قال اوسطهم
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اب بھائیوں نے کہا اللہ تیرے لیے پاکی اور بزرگی ہے، ہم ہی ظالم و گنہگار ہیں، بھول ہم سے ہوئی ہے۔ جو طریقہ ہمیں صحیح اپنانا چاہیے ہم نے اپنایا نہیں۔ ایک بھائی ہم کو صحیح موقع پر صحیح مشورہ بھی دیا، ہم نے اس بھائی کے مشورے کو ٹھکرا بھی دیا۔ اپنا باپ کا جو صحیح ڈگر تھا ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ غریبوں کے جو حقوق تھے ہم نے اس کی پامالی کر دی۔ صرف اپنی زندگی جینے کے لیے ہم سارے کارنامے انجام دینے لگے، یہاں تک کہ جب پھل تیار ہو گیا تو رات میں ہم لوگوں نے پلان بنایا کسی غریب و مسکین کو باغ میں داخل ہی نہیں ہونے دینا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کر کے ہم سے بھول ہوئی ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، امید ہے کہ ہماری غلطی کو معاف کر دے گا۔ پھر کیا کہا؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ان میں سے بعض پر متوجہ ہو کر کہنے لگے تم ہی تو ایسا کیو، ایک دوسرے کو ملامت کرنے، تمہارا مشورہ غلط تھا، تمہارا مشورہ غلط تھا، تم نے ایسا مشورہ دیا، تم نے ایسا مشورہ دیا۔ اب ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنے لگے، ملامت کرنے لگے، تمہاری بات کو مان لی اسی کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو نے کہا تم پڑھے ہو، تمہاری بات مان لی اسی کا نتیجہ ہوا۔ تیسرے نے بھی کہا بھائی کسی نے بھی کیا، ہم لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن بھی کرنے لگے، ایک دوسرے کی ملامت بھی کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اب جب احساس ہو گیا کہاں اب لڑنے پھرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اب تو اللہ کے عذاب سے دو چار ہو چکے ہیں۔ آفت سماوی کے نتیجے میں یہ ہمارے کھیت کھلیان تو تباہ و برباد ہو چکا ہے، اب آپس میں لڑنے پھرنے سے کیا ہوگا؟ اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریزاری کرو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس ہم ہی سرکش ہو گئے، ہم ہی گناہ گار ہو گئے، ہم ہی اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے لگے، سر پھرے ہم ہی ہو گئے۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے باپ کی اچھی خصلت کو لینا چاہیے تھا۔ وہ کتنا ملنسار، وہ کتنا داتا سخی، کتنا خرچ کرنے والا، غریبوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی وہ سارا کام تھا، ان کا نام تھا، لیکن ہم لوگوں نے سرکشی کی، حکم الہی کی سرتابی کی، غریبوں کے حقوق کی ادائی کرنے سے اپنے آپ کو کنارہ کشی رکھا، نتیجے کے طور پر اس عذاب سے ہم دو چار ہو گئے۔ پھر احساس ہوا تو توبہ اللہ کیا، توبہ استغفار کیا، پھر کہا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ کیوں؟ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، رغبت کر رہے ہیں۔ گناہ پر اشک ندامت بہایا، غلطیوں کا اعتراف کیا، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عزم مصمم کیا، پھر اپنے عقیدے کی خرابی اور اعمال کی خرابی کو دور کرنے کا تہیہ کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہو کر دعا کرنے لگے اور یقین کر لیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا ہم کر رہے ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا کرے گا، اس سے بہتر کھیتی ہمیں میسر کرے گا۔ اس امید کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اپنی اصلاح کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریزاری کرو اور امید کرو، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ یہ واقعہ ایک واقعہ لگتا ہے، لیکن قرآن نے جس پس منظر میں اور پیش منظر میں بیان کیا ہے اسے سامنے رکھیے، اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کس جانب آپ کی رہنمائی کی ہے اسے بھی خیال میں رکھیے گا۔ کذالک العذاب، قرآن کہتا ہے ایسے ہی عذاب نازل ہوتا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا ہے، کارخانہ بنا لیا، زمین و مکان بنا لیا، عالیشان بنگلو بلڈنگ بنا لیا، اپنے یہاں کسی غریب کو گزرنے کا موقع نہیں دیا، اس طرح کی پابندی لگائی کہ رشتہ دار تک بھی آپ کے گھر پہنچ نہ سکتے ہو، غریب و نادار کو ان کے کپڑوں سے دیکھنے کے بعد جانچ کر لیا، دور ہٹاؤ اسے، اس قسم کی آؤ، اس قسم کا عام تام کا مسئلہ ہو گیا۔ لوگ آج بھی کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، حدیث ہے تم غریب اپنے کمزوروں کے ذریعے سے روزی دی جاتی۔ حدیث رسول میں دو بھائی تھے،
ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حدیث و قرآن کو یاد کرنے اور مسئلے مسائل کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا کرتا تھا. دوسرا بھائی اپنا دکانداری کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا. اس بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی, جب دیکھیے آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے, ہم اکیلا کھٹ کھٹ کے پریشان ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ انما ترزقون بضعفائکم, تمہیں کیا پتا تمہاری محنت و مشقت کے نتیجے میں مل رہا ہے, یہ روزی تمہیں مل رہی ہے, تمہارے دور دھوپ کے نتیجے مل رہے نہیں, انہی غریب و نادار کی بنیاد پہ تمہاری روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے. یہ دین سیکھنے کے لیے فارغ ہوا, اللہ اس کے رسول کے فرمان کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالا, اس کی برکت سے تم پر رحمت ہوتی ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری محنت و مجاہدہ کا نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو کیا کہا؟ کذالک العذاب, ایسی عذاب نازل ہوتا ہے. اچھوں کی وجہ سے اچھائیاں ملتی ہیں اور برے طرز عمل, طرز زندگی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یہ واقعہ بیان کیا. جو لفظ ہے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, ان میں سے سب سے بہتر بھائی نے کہا تم اللہ کی تسبیح و تحلیل, ذکر و اذکار, دعا و مناجات کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیاوی معاملے میں ایک انسان آپ کو صحیح رہنمائی کر رہا ہے, اس کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے تو اللہ کے عذاب سے تم دوچار ہوتے ہو, تمہارا کاروبار تباہ ہوتا ہے, تمہارا کھیت کھلیان برباد ہو جاتے ہیں, تمہارا باغ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگاؤ, دینی اعتبار سے ایک نبی تمہارے درمیان موجود ہے جو تمہارے اچھے برے کی تمیز تمہیں سکھلاتے ہیں, تمہیں اللہ کے بندوں کی بندگی سے روک کر اللہ کی بندگی کرنے کے طرف لگاتے ہیں, تمہاری دینی دنیاوی فلاح و بہبودی کے راستے تمہیں بتلاتے ہیں. اب اگر تم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے تو انجام کتنا خطرناک ہوگا. ایک عام آدمی کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں اس کا کھیت کھلیان تباہ برباد ہو گیا, تو خاص آدمی کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں اس کی دین و دنیا برباد ہوگی نہیں ہوگی. دوسری بات, کذالک العذاب, یہ تو دنیاوی عذاب ہے. دوبارہ وہ انسان کام کر سکتا ہے, کاروبار ڈوب گیا پھر محنت و مجاہدہ کرے گا, دوبارہ کامیابی مل بھی سکتی ہے. ایک کام میں سکسیس نہیں ہوا, دوسرا کام کرے گا, کامیابی مل بھی سکتی ہے. یہ صورتحال ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر لوگ جان لیں. یہاں کاروبار خراب ہوا دوسرا کر لیا, یہاں کھیتی خراب ہوئی دوسرا بنا لیا, دوسرے سال کی امید آپ نے رکھ لی. آخرت میں کون سی امید تمہاری جاگے گی؟ آخرت تو دارالعمل نہیں ہے, دارالعمل تو دنیا ہے. وہاں تو انسان کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے, وہاں کھیتی تو ہوگی نہیں, اچھے اعمال کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا. تو دنیا میں اگر غلطی کے نتیجے میں تباہی آ جاتی ہے, انسان اپنی غلطی کو سدھارتا ہے, پھر کامیابی مل جاتی ہے. اب اگر کوئی انسان غلطی کر کے یہاں سے گیا, آخرت میں پہنچ گیا, وہاں غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا سارا کیا کرائے تو برباد ہو گیا, ہمارے اعمال تو اکارت چلے گئے, شرک کرنے کے نتیجے میں ہمارا بہتر عمل برباد ہو گیا, سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ہمارے نماز روزے بھی تباہ و برباد ہو گئے, دکھاوے کے نتیجے میں جتنا بھی ہم نے خرچ کیا تھا اور جتنے بھی اچھے اعمال بجا لائے تھے سب تو ستیہ ناس ہو گئے. اب یہ ہمارے پاس کوئی صورتحال نہیں ہے کہ دوسرا کام کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کا نذرانہ پیش کر دے, کیوں ہوگا ہی نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہوگا, کاش کے لوگ جان جاتے ہیں. اس ایک واقعہ نے اہل ایمان کو, دنیا کے سارے انسان کو جوڑ کے رکھ دیا, اس معنی کر کے کہ آپ اگر کاروباری ہیں, آپ اگر بزنس مین ہیں, آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ اچھے برے لوگ ہیں, غریب و نادار بھی ہیں, امیر بھی ہیں, خدمتگار بھی ہیں, آپ کے اندر میں کام کرنے والے افراد بھی ہیں. علاوہ اس کے جب آپ نے گاڑھی کمائی کی, محنت و مشقت سے کام لیا, کچھ کامیابی آپ کو ملی, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے اس پیسے کا مالک پورے طور سے ہم ہیں, بلکہ یہ سوچنا چاہیے حق للسائل والمحروم, آپ کے مال میں مانگنے والے اور محروم انسان کے بھی حقوق ہیں. تو انسان غریب و نادار پہنچ جائے, آپ کے پاس ہے تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دیجیے. اگر آپ کے پاس دینے کی کوئی صورت نہیں ہے تو ان سے معذرت کیجیے, قرآن طریقہ سکھلایا.
ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا نہیں سکتے. اتنا بدر رکھے ہو, کام کاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو, چلے مانگنے کے لیے. اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر اسے دے سکتے ہیں تو کچھ دے دیجیے, نہیں دے سکتے, آپ کے پاس وقت نہیں, فی الوقت نہیں ہے, تو بڑے اچھے انداز معذرت کرتے ہوئے انہیں واپس کر دیجیے. اس کی دل شکنی بھی نہ ہو اور ان کو احساس بھی نہ ہو کہ آدمی رکھنے کے بعد بھی نہیں دے رہا. تو اگر کوئی انسان اس دنیاوی زندگی میں کاروباری ہو یا کسی بھی اعتبار سے مال کماتا ہو, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے مال میں غریب و نادار کے بھی حقوق ہیں. اگر حقوق ہیں ہمیں ان کو بھی لینا, انہیں بھی دینا چاہیے, ان کا بھی خاص خیال کرنا چاہیے. جب دوسروں کا خیال کر سکتے ہیں تو اپنے گھر کے لوگوں کا خیال کرنا کتنا ضروری ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ دنیاوی مصیبت سے بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.